امجد بھائی، آپ اتنی یعنی کہ آپ نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے، زندگی کو اتنے قریب سے دیکھا، آغوش کے حوالے سے آپ کیا کہیں اور پھر یہ جو کام ہے یتامیٰ کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنی عمر کے 10-12 سال اس بہت اچھے کام کے ساتھ اس کے قریب رہ کر گزارنے کا موقع جو ہے وہ ملا ہے، اور میں نے اس کے مختلف روپ جو ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر پہلو جو ہے وہ ایک لحاظ سے بڑا مستحسن اور قابل تعریف ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ الخدمت کے لوگوں نے اور چند اور ادارے ہمارے یہاں ایسے ہیں جنہوں نے جدید زمانے میں جس کو آپ کہنا چاہیے ایک سٹرکچر ہوتا ہے کسی ادارے کا، اس پر کنسنٹریٹ کیا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ رہا ہے انڈیا پاکستان میں کہ افراد جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا ادارہ چھوٹا بہت عمدہ بات کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ فرد جب ہٹتا ہے تو ادارہ بھی جا پڑتا ہے۔ تو گوروں نے یہ ایک بڑی اچھی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرتے ہیں اور افراد جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کا پارٹ بہت عمدہ بنتے چلے۔ تو سب سے بڑی خوبی جو اس مجھے ادارے میں نظر آئی کہ انہوں نے اس رول کو فالو کیا ہے، اور جس عام طور پر ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ یعنی اقتدار کہہ لیجئے یا جن کو کہنا چاہیے نمائندگی سے وہ ہٹتے ہیں تو عام طور پر ان میں ایک طرح کی ریزنٹمنٹ سی ہوتی ہے عام طور پر، مگر یہ واحد ادارہ ہے جس میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ شکور صاحب سے پہلے جا چکے ہیں وہ شکور صاحب کے ساتھ اتنا ہی تعاون کرتے ہیں جتنا شاید اپنے ساتھ کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک بڑی دوسری جو بہت اچھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ زندگی جب ہے تو حادثے بھی ہوتے ہی رہتے ہیں، نام ہی زندگی اسی چیز کا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جہاں جو پبلک کی طرف سے کوئی ادارہ سپورٹ کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو میں نے 10-12 سال میں دیکھا ہے تو تقریباً ہر جگہ پہ میں نے الخدمت کو سب سے پہلے پہنچتے، جب بھی کہیں کوئی کلیمٹی ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے اور بڑے آرگنائزڈ انداز میں پہنچتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں ہمارے یہاں جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے اس کام کو مونوپلائز کرنے کی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام کم کرتے ہیں اور چیزوں کو ڈسٹرب زیادہ کرتے۔ ان میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جتنے بھی جو ادارے ہیں ان میں ہر آدمی مجھے اپنا اپنا کام کرتا نظر آتا ہے، ڈیزگنیٹڈ کام کرتا نظر آتا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ جو میں سمجھتا ہوں ٹریننگ ہے، یہ اب نئی دنیا میں جدید دنیا میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں نے ایک زندہ مثال ہمارے سامنے قائم کر دی ہے، اور جہاں تک اس کا آغوش کا تعلق ہے آپ دیکھیے کہ ہماری یہ جو مسلم لیگ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، بنیادی طور پر جب یہ بنی تو یہ ایک رفاہی جماعت تھی جس میں یتیم خانے بناتی تھی، بیواؤں کے لیے گھر بناتی تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو پرانے وقتوں کے یتیم خانے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان میں بچوں کو آپ دیکھیں کہ ان کی جو آپ عزت نفس کہہ سکتے ہیں، ان کی تعلیم کا ان کی آگے زندگی میں کوئی نہیں، بس یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو ایک جیسے شاید پال دیا جائے۔ شاید اس حوالے سے اس پر میں تو یہ سمجھوں کہ شاید نظر نہیں پڑی تھی، یوں کہہ لیجیے۔ نہیں وہ اچھے تھے، میں یہ اس میں تنقید نہیں کرنا، یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں اس چیز یعنی یتامیٰ کی جو پرورش ہے اس کو کوئی بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے اصل میں جو آپ بنیادی بات کر رہے ہیں سب انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا گیا تھا، اسی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو معاشرے کا ان یتیموں بچوں کو پڑھا کر معاشرے کا جو ایکٹیو رول ان پر دینا ہے وہ شاید اس زمانے میں زیادہ نہیں دیا جاتا۔ ان کے یہاں جو مجھے سب سے اچھی بات نظر آتی ہے کہ یہ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اسی طرح سے پڑھاتے ہیں جس طرح ماں باپ والے بچے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، تاکہ معاشرے میں وہ فعال کردار ادا کر سکیں۔